کا 27واں رکوع ہے اور آیت نمبر 221 تک ہمارا درس الحمدللہ تعالی مکمل ہو چکا تھا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 222 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ اس طرح ہوتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ مبارکہ تھا تو خواتین کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے بطور حکمت بطور مصلحت، جو اللہ تعالیٰ کی ہزار ہاں حکمتیں ہیں، ہزار ہاں مصلحتیں ہیں، تو انسانی صحت کے متعلق، جسمانی صحت کے متعلق، تو اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خواتین کے اوپر یہ جو ان کا خون ہوتا ہے جس کو ہم حیض کہتے ہیں، یہ جاری کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، اور اس میں اصلاح ہے، جسم کی، بدن کی اصلاح ہے۔ تو اس کے کچھ احکام ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ ان دنوں کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں یہ بھی بالکل نڈال ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو خون ہے تو یہ بھی ناپاک ہے۔ تو جو پاک صاف طبیعتیں ہوتی ہیں، خالص ستھری فطرت کے اوپر ہوتی ہیں، تو وہ طبیعتیں ایسے حال کے اندر گوارا نہیں کرتی، قریب جانا گوارا نہیں کرتی، اور اس میں کچھ اور دیگر مقاصد بھی ہیں صحت کے حوالے سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منع فرما دیا کہ جب یہ دن ان کے ہوں تو قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو یہودی اس طرح کرتے تھے کہ بالکل قریب نہیں جاتے تھے، اس طرح قریب نہیں جاتے تھے کہ بالکل ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ختم کر دیا جاتا تھا، ان کو بالکل الگ ایک حجرے کے اندر بند کر دیا جاتا، کسی قسم کی کوئی رعایت دعا سلام کچھ بھی نہیں۔ اور نصرانی اس طرح کرتے تھے، یعنی عیسائی وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ حد سے زیادہ نرمی کرتے تھے، یعنی وہ کیا کرتے تھے، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جو دیگر مباشرت ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس تناظر کے اندر یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے منع فرما دیا۔ کس طرح منع فرما دیا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، قُلْ هُوَ اذًا، آپ فرمائیے کہ وہ تکلیف دہ ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جایا کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جیسے تمہیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ان کے قریب جاؤ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے بہت زیادہ صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، دیکھیں میاں بیوی کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے کس حسین پیرائی کے اندر بیان فرما دیا کہ وہ جو ایک حقیقت ہے وہ بھی پردے کے اندر بیان ہو گئی، جو مقصد ہے وہ بھی بیان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے تو وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، کس حسین پیرائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور تمہیں تمہارے مقصد سے بھی آگاہ کر دیا۔ اب سب غور کرنا ہے، نساؤکم حرث لکم، اور وہ جو ایک بری رسم تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ دو بری رسمیں تھی، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں، کون؟ تمہاری لڑکیاں، تمہاری بیویاں کیا ہیں؟ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم، سو تم آؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو، انا شئتم، فأتوا حرثکم انا شئتم، انا بمعنی کیف ہے، جس طرح چاہو، وقدموا لانفسکم، اور پہل کر لو اپنی بھلائی کے لیے، اپنی بھلائی کی فکر بھی کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور خوب جان لو کہ تم ملنے والے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، وبشر المؤمنین، اور حبیب خوشخبری دو مؤمنین کو۔ اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ دو بری رسمیں تھیں کہ یہود نے مقاربت کے لیے فقط ایک شکل مقرر کر رکھی تھی، بس ایک ہی شکل، بس اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا، بس وہی ایک شکل تھی، اسی شکل اسی طرز کے اوپر وہ اپنی بیویوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اور کچھ لوگ اس طرح کرتے تھے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بتا دیا کہ یہ جو بیویاں ہیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کھیتیوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ بیج ڈالا جاتا ہے، اور بیج ڈال کے پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ان سے فصل حاصل کی جاتی ہے، مطلب اشارہ کس طرف ہے؟ اولاد کی طرف ہے۔ تو یہ جو کھیتیاں ہیں، ان کھیتیوں کے اندر بیج ڈالیں، اور بیج ڈال کے کیا کریں؟ اولاد حاصل کریں، نسل حاصل کریں، فصل حاصل کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ جتنی ستھری کھیتی ہوگی اتنی ستھری فصل آپ کو حاصل ہوگی، لہٰذا انتخاب کرتے وقت، بیویوں کا انتخاب کرتے وقت صاف ستھرے خاندانوں کو ترجیح دینی چاہیے۔
دوسری یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ دوسری سائڈ کے اوپر جائیں گے، یعنی دیکھیں نا کھیتی کے لیے جو جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے متعین کی ہے فصل کے لیے بیج ڈالنے کے لیے، اگر دائیں بائیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ وہاں پر مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے خواتین کے جو فطری حقوق ہیں وہ بھی پامال ہوں گے۔ تو ایک طرف کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ بیویوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے، یعنی جن راستوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا جس راستے سے اس راستے سے آیا کرتے تھے، اور دوسرے جو یہودی تھے تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ بالکل ایک ایت کے اوپر انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ اس سے دائیں بائیں نہیں جانا۔ پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ درمیانی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں برائیوں کو دور فرما دیا کہ وہ جو جگہ ہے، جو مقام ہے جہاں پر آپ نے بیج ڈالنا ہے، اسی مقام کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ باقی شکل جس طرح آپ تبدیل کرنا چاہیں جس حیت کے اوپر، یعنی آپ اس طرح بھی نہیں کرنا کہ جس طرح برے لوگ کرتے ہیں کہ جو راستہ ہے اس راستے کے علاوہ بھی دوسرے راستے کے اندر اپنی بیویوں سے مقاربت کرتے ہیں، اس طرح بھی نہیں کرنا ہے۔ اس جگہ کو مد نظر رکھنا ہے، اس مقام کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بیان فرما دیا کہ کوئی ایک ایت کے آپ پابند بھی نہیں ہے، جس طرح آپ مناسب سمجھے۔ دیکھیں نا کھیتی ہوتی ہے، انسان کی زمین ہوتی ہے، جس راستے سے مرضی راستے بنے ہوتے ہیں، جس راستے سے مرضی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کھیتی باڑی کرنا، تو راستہ جو وہ متعین کرے اس تک بندہ پہنچ تو آتا ہے، تو وہ راستہ وہی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اور باقی اس طرح کہ اس رسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا کہ یہ بھی نہیں کرنا ہے، اور اس طرح کہ یہودیوں کی طرح آپ کسی ایک ایت کے پابند بھی نہیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دیکھیں نا یہ بھی بیان فرما دیا، اور یہ بڑی شاندار تفسیر ہے اس کی، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور پہل کر لو اپنے بلائی کے کام۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے کر لو اپنے بلائی کے کام۔ یہ بہت جامع فکرہ ہے اور بہت جامع جملہ ہے، اور یہ اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جو بیویوں سے مقاربت ہے یہ ایک لذت ہے، تو اس طرح بھی نہ کرو کہ ان کے اندر بالکل ایسے ہی کھو جاؤ کہ اپنی آخرت کی فکر ہی بھول جاؤ۔ آنے والی زندگی کے لیے کچھ توشہ بھی جمع کرو، جہاں پر آپ نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ اعمال بھی جمع کر لو نیز۔ اس سے دوسرا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ شادی سے اولاد طلب کرو، اس کی وجہ سے تمہارا نام باقی رہے۔ تو اس طرح کرنا نا پہل کر لو، یعنی اس طرح نہیں کرو گے آپ گندی کھیتی آپ چنیں گے نا، برے خاندان سے بری لڑکی چنیں گے آپ، تو اولاد اچھی نہیں ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ آپ کو بدنام کرے گی، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے کیا ہوگا؟ آپ کو برے الفاظ سے یاد کیا جائے گا۔ اور اچھی بیوی کا انتخاب کریں گے اور تربیت بھی اچھی کریں گے، یہ نہیں کہ تربیت آپ بالکل بیوی اچھی ہے تو تربیت آپ اولاد کو آپ ماحول کے حوالے کر دیں، اولاد کو ماحول کے حوالے کر دیں گے تو جس طرح ماحول ہوگا اس طرح وہ بھی بن جائے گی، اس طرح اس کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ لہذا تربیت کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ پہل کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں کہ کل آپ دنیا سے چلے جائیں تو پیچھے آپ کو گالیاں پڑتی رہیں۔ تو اپنی اولاد کی تربیت آپ نے پہلے کرنی ہے، پہلے اچھی بیوی کا انتخاب کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر جب اولاد اللہ تعالیٰ دے تو آپ نے پہل کرنی ہے اس کی تربیت کے اندر، کیا کرنی ہے؟ اس کی تربیت کے اندر آپ نے پہل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً سارے مفہوم اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، خبردار صرف لذت کے اندر نہیں کھو جانا، آخرت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ خبردار پہل کرنا ہے کس معاملے میں؟ بیوی کے انتخاب میں پہل کرنا ہے۔ خبردار پہل کرنا ہے کس معاملے میں؟ پہل کرنی ہے اولاد کی تربیت کے معاملے میں پہل کرنی ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ اس کی قسم کھا کر، أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، کہ نیکی نہ کرو گے اور پرہیزگاری نہ کرو گے۔ دیکھیں نا لوگ قسمیں کھا لیتے تھے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، آج بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو قسمیں ہیں نا تو ان کو رکاوٹ نہ بناؤ، بلکہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھو کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی معاملے کے اوپر قسم اٹھائی ہے پھر تمہیں خیریت دوسرے کام کی طرف معلوم ہوئی ہے تو اپنی قسم توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کر دو اور دوسرا کام کرو۔ اور قسم کا کفارہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا کپڑے دینا، یا پھر اس طرح کرنے کے 3 دن آپ نے روزے رکھنے۔ وہ آگے 7ویں پارے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، وہاں پر تفصیل بیان کر دوں گا، اور پہلے بھی قسم کے اوپر میری گفتگو ہو چکی ہے، وہ الگ ایک بیان انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ دوبارہ سن لیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ اللہ کی قسم کھا کر کہ أَن تَبَرُّوا، نیکی نہ کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری نہ کرو گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور صلح نہ کراؤ گے لوگوں میں، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ یا لا یعنی قسموں کے اوپر، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا تم ارادہ کرتے ہو۔ قسموں کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتا دی کہ جو اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں ان کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ ایک ہوتی ہے یمین لغو، جو بندہ ویسے ہی قسم اٹھاتا رہتا ہے، یہ گناہ تو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے یمین غموس، ماضی کے اوپر کوئی قسم کھائی جاتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوا تھا اور وہ ہوا ہوتا ہے، یا پھر آپ کہتے ہیں وہ کام ہوا تھا اور
وہ نہیں ہوتا ہے لیکن ماضی میں وہ گزر چکا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن یہ بھی نامناسب ہے، بری بات ہے، گناہ ہے۔ اور تیسری جس قسم کے اوپر کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے وہ ہے یمین منعقدہ، آئندہ زمانے کے لیے جو بندہ قسم کھائے گا کہ یہ کام میں کروں گا، اگر وہ نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا اور قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں کے اوپر جن کا تم نے ارادہ کیا، تمہارے دلوں نے ارادہ کیا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بہت بخشنے والا ہے اور حلم والا ہے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، ان کے لیے جو قسم اٹھاتے کہ وہ من نسائہم اپنی بیویوں کے لیے، ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس قریب نہ جائیں گے، تربصوا، ہاں ٹھیک ہے، تربصوا اربعۃ اشہر، قریب نہ جائیں گے، ان کے لیے مہلت ہے کتنی؟ 4 ماہ کی۔ فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم، اور اگر وہ رجوع کر لیں تو اس مدت میں تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس غفور الرحیم ہے۔ یہ لوگ بھی الا کرتے تھے اس طرح بیویوں کے لیے، نکاح میں ان کو رکھتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے کہ ان کے حقوق زوجیت ادا نہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس طرح کیا کہ اس بری رسم کا بھی اللہ تعالیٰ نے خاتمہ فرما دیا۔ فرماتے ہیں ہاں تم نے اپنی بیویوں کو اپنے پاس رکھنا ہے تو پھر ان کے حقوق زوجیت بھی ادا کرو، تمہاری مدت دی جاتی ہے کتنے؟ تربصوا اربعۃ اشہر، 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اگر 4 مہینوں کے اندر رجوع کر لو تو وہ تمہاری بیویاں، اگر ایسا نہیں کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، اور اگر پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بأنفسہن 3 قروء، اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک۔ جس لڑکی کو طلاق ہو جائے ان کی جو عدت ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے؟ 3 حیض۔ کتنی ہوتی ہے؟ 3 حیض ہوتی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، اور جائز نہیں ان کے لیے کہ وہ چھپائیں۔ کیا چھپائیں؟ جو کچھ ان کے پیٹ میں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو پیدا کی اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں کے اندر۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذالک، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں۔ احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ کر لیں۔ کس کا ارادہ کر لیں؟ اصلاح کا۔ یعنی دیکھیں نا، لڑکیاں 3 حیض ان کی عدت ہوتی ہے، اگر اس دوران دیکھیں نا طلاق اگر 3 نہیں ہوئی ہیں، اس کے دوران خاوند رجوع کر سکتا ہے، اور لڑکیوں کو بھی نہیں چاہیے کہ جو کچھ ان کے پیٹ کے اندر ہے وہ چھپائیں بلکہ ظاہر کریں۔ دیکھیں نا، یہ جو عدت ہوتی ہے اس کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر جو کچھ پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کو ایک نسب مل جاتا ہے، اس کو ایک پہچان مل جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ نکاح کر کے فوراً اٹھ جائیں اور دوسرا نکاح کر لیں، نہیں، جو کچھ پیٹ میں ہے وہ ظاہر کریں، یا پھر وہ 3 حیض گزاریں گی تو وہ پاک صاف ستھری ہو جائیں گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ انتظام کیا ہے کہ اس لڑکے کا کیا ہو جائے؟ نسب کیا ہو جائے؟ نسب محفوظ ہو جائے۔ نسب کیا ہو جائے؟ نسب محفوظ ہو جائے۔ اور اگر طلاق نہیں دی تو خاوند اس دوران رجوع بھی کر سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے بھی حقوق مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق، یعنی جس طرح لڑکیوں کے حقوق ہیں بالکل برابر سرابر، اسی طرح مردوں کے حقوق ہیں۔ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں بالکل اسی طرح برابر سرابر کس کے حقوق ہیں؟ لڑکیوں کے حقوق ہیں۔ ان دونوں کے حقوق کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے مردوں کو ایک گنا فضیلت دی ہے لڑکیوں کے اوپر۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف، ہاں بالکل، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست کے اندر، آج ہمارا جو درس ہے نا یہ آیت نمبر 228 سورہ بقرہ شریف کی مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سمجھ کی توفیق عطا